خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی۔ خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی، صحت اور سلامتی اور زندگی کی بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے زیر و زبردہ کیا ہے اور زندگی میں یہ بڑا خوبصورت موقع فراہم کیا ہے تاکہ ہم زندہ خدا کی حضوری میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ جھکے ہوئے، اس کی پرستش کرتے ہوئے، اس کے نام کو جلال دیتے ہوئے کلام اقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے کچھ سنیں، سیکھیں، جانیں، تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھال کر 30، 60، 100 گنا پھال لائیں اور خداوند کے نام کو اور کلام کو جلال دینے کا باعث بنیں۔ آمین۔ آمین۔ کلام اقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ایک حوالہ تلاوت کرتے ہیں، 2 سموئیل اور اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ 2 سموئیل اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات پڑھتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے جب بادشاہ اپنے محل میں رہنے لگا اور خداوند نے اسے اس کی چاروں طرف کے سب دشمنوں سے آرام بخشا، تو بادشاہ نے ناتن نبی سے کہا، دیکھ میں تو دیودار کی لکڑیوں کے گھر میں رہتا ہوں، پر خداوند کا صندوق پردوں کے اندر رہتا ہے۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے۔ یاد رکھیں، خدا کے کلام میں سے ہم نے یہ جو حوالہ تلاوت کیا ہے، اس حوالے کے اندر خدا کے بندہ داؤد کی خدا کے گھر کے لیے فکر ہمیں صاف اور واضح نظر آتی ہے کہ خدا کا بندہ داؤد خدا کے گھر کی فکر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ داؤد کا خدا کے گھر کے ساتھ جو لگاؤ ہے وہ بھی بالکل صاف اور واضح طور پر نظر آتا ہے کہ داؤد کی خدا کے گھر کے لیے فکر ہے، داؤد خدا کے گھر کے ساتھ اپنے لگاؤ کا اظہار کرتا ہے، داؤد کے دل کے اندر خدا کے گھر کی غیرت ہے، داؤد کے دل و دماغ کے اندر خدا کے لیے جوش اور جذبہ ہے، اور داؤد کے دل کے اندر خدا کے ساتھ گہری محبت بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ داؤد کا خدا کے ساتھ جو گہرا تعلق ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری باتیں، یہ جذبات اسی وقت انسان کے دل و دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں جب کوئی خدا کے ساتھ گہری محبت، خدا کے ساتھ گہرا لگاؤ رکھتا ہے، تب اس کے دل و دماغ کے اندر یہ احساسات، یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ ساری کی ساری باتیں خدا کے گھر کی فکر، خدا کے گھر کے ساتھ لگاؤ، خدا کے گھر کے لیے غیرت، خدا کے گھر کے لیے جوش اور جذبہ، خدا کے ساتھ گہری محبت، خدا کے ساتھ گہرے تعلقات، یاد رکھیں یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کے لیے، آپ
آپ کی نسلوں کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے برکت کا باعث ہوتی ہے۔ جب ہم خدا کے گھر کی فکر کرتے، خدا کے گھر کے ساتھ اپنے لگاؤ کو ظاہر کرتے، خدا کے گھر کے لیے جوش اور جذبہ رکھتے، خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے، خدا کے ساتھ اپنے گہرے تعلقات کا اظہار کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا بھلا ہوتا ہے، ہماری نسلوں کا بھلا ہوتا ہے، ہماری قوم کا بھلا ہوتا ہے۔ کیونکہ سیموئیل کے دوسرے سیموئیل کے 7ویں باب کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں صاف اور واضح طور پر نظر آتی ہیں، اور ان چیزوں کو اور باتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے جو خدا کے گھر کے لیے فکر کی، داؤد جو خدا کے گھر کے ساتھ اپنے لگاؤ کو ظاہر کرتا ہے، داؤد جو خدا کے گھر کے لیے جوش اور جذبہ رکھتا ہے، داؤد جو خدا کے گھر کے لیے غیرت رکھتا ہے، داؤد جو خدا کے گھر کے ساتھ اپنی گہری محبت کا اظہار کرتا ہے، داؤد جو خدا کے ساتھ اپنے گہرے تعلقات کا اظہار کرتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری باتیں داؤد کے ساتھ بھلائی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس 7ویں باب کے اندر اس کی نسلوں کے ساتھ بھلائی نظر آتی ہے، اس کی قوم کے ساتھ ہمیں بھلائی نظر آتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دوسرا سیموئیل 7واں باب آیت نمبر 9، جب ہم اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر صاف اور واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر خدا نے اپنے بندہ کے دل و دماغ کے اندر یہ فکر، یہ لگاؤ، یہ جوش، یہ جذبہ، یہ غیرت رکھی کہ وہ خدا کے لیے ایک گھر بنائے، تو اس نے اپنے ان خیالات کا اظہار مرد خدا ناتن نبی سے کیا، اور ناتن نبی نے اسے کہا کہ جو کچھ تیرے دل میں ہے خدا تیرے ساتھ ہے، تو کر۔ لیکن رات ہی کو خدا ناتن نبی پر ظاہر ہوا اور اس کے ساتھ ہم کلام ہو کر خدا نے اس سے کہا کہ تو میرے بندہ داؤد سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو میرے رہنے کے لیے ایک گھر بنائے گا، کیونکہ جب سے میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لایا آج کے دن تک کسی گھر میں نہیں رہا، بلکہ خیمہ اور مسکن میں پھرتا رہا ہوں، اور جہاں جہاں میں سب بنی اسرائیل کے ساتھ پھرتا رہا، کیا میں نے کہیں کسی اسرائیلی قبیلے سے جسے میں نے حکم کیا کہ میری قوم اسرائیل کی گلابانی کرو، یہ کہا کہ تم میرے لیے دیودار کی لکڑیوں کا گھر کیوں نہیں بنایا؟ خدا نے اپنے بندہ ناتن سے کہا کہ تو داؤد سے جا کر کہہ دے کہ میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تو میرے لیے ایک عظیم الشان گھر بنائے، میں نے کسی کو نہیں کہا، بلکہ جیسے تم خیموں میں رہتے تھے میں بھی تمہارے ساتھ خیموں میں رہا، کیونکہ جہاں میرے لوگ رہتے ہیں میں بھی وہیں رہنا پسند کرتا ہوں۔ اس لیے خدا نے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ میرے لیے ایک عظیم الشان ایک گھر بنایا جائے، لیکن تو بھی تیرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، تجھے یہ احساس ہوا کہ میں دیودار کی لکڑی کے محل کے اندر رہتا ہوں، میں عظیم الشان خدا کے گھر میں رہتا ہوں، لیکن میرا خدا اس کا صندوق پردوں کے اندر رہتا ہے۔ اس لیے میری دلی خواہش ہے کہ میں زندہ خدا کے لیے ایک عظیم الشان ایک خوبصورت گھر تعمیر کروں۔ تو خدا کے بندہ ناتن نے جو خدا سے ہم کلام ہوا تھا
اس سے صاف اور واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ تو میرے بندہ داؤد سے کہہ، رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ میں تجھے بھیڑ سالہ سے، جہاں تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، لیا تاکہ تم میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو، اور میں جہاں جہاں تو گیا تیرے ساتھ ساتھ رہا، اور تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا، اور میں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے نام کی طرح تیرا نام بڑا کروں گا۔ یہ خدا نے اس کے ساتھ ایک عظیم وعدہ کیا۔ یاد رکھیں، جتنی بڑی آپ کے دل و دماغ کے اندر خدا کے لیے فکر ہوگی، اتنا زیادہ خدا آپ کے لیے فکر مند ہوگا۔ اور یاد رکھیں، فکر سے مراد ہمارے پاس بہت زیادہ روپے پیسوں کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ روپے پیسے ہوں تب ہم خدا کی بہتر طور پر فکر کر سکتے ہیں، خدا کے گھر کے لیے ہم فکر مند ہو سکتے ہیں، یا خدا کے ساتھ اپنے لگاؤ کا، خدا کے ساتھ اپنے گہرے تعلقات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ حقیقت میں خدا ہمارے پیسوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ خدا ہمارے دل پر نظر کرتا ہے۔ خدا ہمارے دل کو دیکھتا ہے کہ دینے والے کا دل جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، دینے والے کا دل جو ہے وہ کتنا عظیم ہے، دینے والے کا دل جو ہے وہ کتنا خالص ہے، یہ کتنی خالص دلی کے ساتھ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم خدا کے لیے بہت کچھ کریں، بہت سا روپیہ پیسہ خدا کے لیے، خدا کے کام کے لیے، خدا کے گھر کے لیے خرچ کریں، یہ ضروری نہیں، بلکہ دینے والا دل جو ہے وہ خالص ہونا چاہیے۔ خدا ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ دنیا ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہے، لیکن میرا اور آپ کا خدا ظاہری چیزوں کو نہیں، بلکہ خدا ہمارے دل کو دیکھتا ہے، خدا ہمارے دل پر نظر کرتا ہے۔ اس لیے ہیکل کے اندر یسوع مسیح کے دور میں، یسوع مسیح کی خدمت کے دوران جب بے شمار لوگ ہیکل کے گلہ کے اندر، باکس کے اندر ہدیہ ڈال رہے تھے، تو ان کے سکوں کی آواز، شور بہت زیادہ ہوتا، اور اس شور سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ لگتا ہے کہ اس بہن نے، اس بھائی نے بہت زیادہ ہدیہ ڈالا۔ لیکن ہدیہ ڈالنے والوں میں ایک ایسی بھی خاتون تھی جس کا ذکر بائبل کے اندر آج تک موجود ہے، اور اس کی بہت بڑی گواہی بائبل کے اندر موجود ہے، اور وہ ایک بیوہ تھی، اور اس نے بھی ہدیہ دیا، اور کتنا دیا؟ کیوں جی؟ کتنا ہدیہ دیا؟ ہزاروں، لاکھوں؟ کتنا دیا؟ صرف 2 دمڑیاں، 2 پیسے، کیونکہ اس کا دل ان پیسوں کے ساتھ تھا۔ باقی جتنے ہدیہ ڈال رہے تھے ان کا دل اس ہدیے کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ بیوہ نے جو ہدیہ دیا اس نے دل کے ساتھ دیا، اور اس کا دل جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی باکس کے اندر گیا، کیونکہ اس کے پاس وہی کچھ تھا جو اس کے پاس تھا، اس نے وہ سارے کا سارا دے دیا، اور آج تک اس کے اس عظیم کام کی آج تک بائبل کے اندر وہی موجود ہے کہ اس نے صرف
2 दमड़ियां दी, और यीशु मसीह ने क्या कहा कि इसने सबसे ज्यादा हदिया डाला क्योंकि उसने दिल से दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके पास अगर हजारों नहीं तो आप उस बेवा की तरह सिर्फ 2 दमड़ियां ही दे दिया करें। इससे आपकी फिक्र खुदा के घर के लिए जाहिर होती है, खुदा के काम के लिए आपकी फिक्र जाहिर होती है, खुदा के घर के साथ आपका जो लगाव है वो जाहिर होता है, खुदा के साथ जो गहरी मोहब्बत है वो जाहिर होती है। इसलिए जरूरी नहीं कि हम लाखों में या थोड़े देने से शर्मिंदगी महसूस करें। यह कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं कि अगर हमारे पास 10 रुपए हैं, हम 10 रुपए ही अगर खुदा के घर के लिए दिल के साथ, लगाव के साथ, मोहब्बत के साथ, जोश और जज्बा के साथ अगर 10 रुपए ही आज के दौर में देते हैं खास दिली के साथ, तो वो बहुत बड़ा हदिया होगा। अगर लाखों ने और लाखों देने से हमारा दिल उस हदिये के साथ ना हो तो वो लाखों देना बेकार होगा, क्योंकि खुदा उस दिए हुए हदिये की कदर करता, उस दिए हुए या देने वाले दिल की कदर करता जो खलूस दिली के साथ खुदा के घर के लिए, खुदा के काम के लिए वो देते हैं। इसलिए खुदा ने उसे क्या कहा, क्या उसके साथ वादा किया कि मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों की तरह क्या करूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा। ये छोटी बरकत नहीं है, बहुत बड़ी बरकत है। जो खुदा के घर की फिक्र करते हैं, खुदा के घर के साथ अपने लगाव का इजहार करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बरकत। खुदा ने दाऊद से कहा कि मैं क्या करूंगा, दुनिया के बड़े बड़े लोगों की तरह तेरा नाम बड़ा करूंगा। और दूसरा बड़ा वादा उसकी कौम के साथ कि मैं अपनी कौम इस्राएल के लिए एक जगह मुकर्रर करूंगा, एक जगह फिक्स कर दूंगा, वहां से कोई शरारती बंदा उन्हें हिलाने नहीं पाएगा। वहां वो कायम और दायम रहेंगे, वहां मैं उनको जमाऊंगा और वो एक जगह पर बसे रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा खुदा का वादा है उन लोगों के साथ जो दाऊद की तरह खुदा के लिए फिक्र, खुदा के घर के लिए फिक्र, खुदा के घर के साथ अपनी मोहब्बत, खुदा के घर के साथ मोहब्बत का इजहार करते, तल्लुकात का इजहार करते। ये वादा उनके साथ है कि मैं उनकी कौम को भी क्या करूँगा, एक फिक्स जगह पर रखूँगा जहाँ से कोई उन्हें हराने नहीं पाएगा। वो जमे रहेंगे, वहाँ बसते रहेंगे। ये दूसरा बड़ा वादा। और तीसरा बड़ा वादा कि तुझे तेरे सब दुश्मनों से आराम मिलेगा, कि कोई दुश्मन तुझे सताने नहीं पाएगा, कोई तुझे दुख देने नहीं पाएगा। ये तीसरा बड़ा अजीम वादा है। और चौथा अजीम वादा आयत नंबर 11 के अंदर है कि मैं तेरे घर को बनाए रखूंगा, मैं तेरे घर को कायम रखूंगा। याद रखें, हमारे घराने कायम इस तरह रहते हैं जब हम खुदा के लिए कुछ करते हैं, जब खुदा के घर के लिए फिक्रमंद होते हैं, खुदा के काम के लिए फिक्रमंद होते हैं, उस वक्त खुदा हमारी और हमारे घरानों की और हमारी कौम की, हमारी नस्लों की खुदा फिक्र करता है। इसलिए खुदा ने कौम के साथ, दाऊद की कौम के साथ वादा किया। दाऊद की उस अजीम कुर्बानी को, दाऊद की उस खालस दिली को सामने रखते हुए
کہ میں تیری قوم کو بھی قائم اور دائم رکھوں گا، تیرا گھر بنائے رکھوں گا، اور تیرے دشمنوں سے تجھے آرام ملے گا، تیرے گھر کو قائم رکھوں گا، تیرا نام قائم رکھوں گا۔ اور پھر 5ویں نمبر پر لکھا ہے کہ میں تیرے بعد تیری نسل کے تخت کو قائم کروں گا۔ 12ویں آیت کے اندر یہ وعدہ ہے کہ میں تیرے بعد تیرے تخت کو بھی قائم اور دائم رکھوں گا، اور تیرے بعد جو آنے والی تیری نسل ہے میں اس کے تخت کو بھی قائم اور دائم رکھوں گا۔ میں اسے ہمیشہ کے لیے اس تخت پر بیٹھنے کے لیے وارث جو ہے وہ بھیجا کروں گا یا بخش دیا کروں گا، اس لیے تیرا تخت جو ہے وہ قائم اور دائم رہے گا۔ اور چھٹی برکت وہاں پر لکھی ہے 13ویں آیت سے 16ویں آیت تک کہ میری رحمت تیری نسل سے جدا نہ ہوگی، میری رحمت تیری نسل سے جدا نہ ہوگی۔ یہ 6 بڑی برکتیں کہ داؤد نے خدا کے گھر کی فکر کی، خدا کے گھر کے ساتھ اپنے لگاؤ کا اظہار کیا، خدا کے گھر کے ساتھ اپنے روحانی جذبات کا اظہار کیا، خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، خدا کے گھر کے لیے غیرت کا اظہار کیا، تو خدا نے یہ 6 برکتیں اسے اور اس کی قوم کو اور اس کی نسل کو دینے کا وعدہ کیا کہ میری رحمت تیری نسل سے کبھی جدا نہ ہو۔ اور یاد رکھیں یہ وعدے صرف اور صرف داؤد کے لیے نہیں، بلکہ یہ وعدے میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں، بشرطے کہ اگر ہم داؤد کی طرح اسی طرح کے جذبات رکھیں تاکہ وہ برکت جو خدا نے داؤد کو، اس کی قوم کو، اس کی نسلوں کو دینے کا وعدہ کیا، وہ برکتیں ہماری زندگی میں، ہماری قوم میں، ہماری نسلوں میں بھی قائم اور دائم رہے۔ آمین۔ خدا آج کے کلام کی وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے۔